کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں. پہلے میں سمجھتا تھا وہ سمجھدار ہے. اچھا, چند کلپ دیکھے تھے, اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے, دماغی مسئلہ ہے. محمد علی مرزا صاحب جی. کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں. پہلے میں سمجھتا تھا وہ سمجھدار ہے. اچھا, چند کلپ دیکھے تھے, اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے, دماغی مسئلہ ہے. محمد علی مرزا صاحب. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو اس ویڈیو میں جو ہے انجینئر نے ثابت کر دیا تھانوی پاگل تھا. انجینئر علی مرزا کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے, یہ کہنا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا. اور ارشاد بھٹی جو ہیں انہوں نے کچھ سوال کیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے, اور اس پر جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے جو باتیں بولی ہیں آپ بھی سن سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کا اس پر کیا رپلائی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے, اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں, حق بات بولنے, حق بات دوسرے تک پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے ہم سب سے اللہ اسے معاف فرمائے, اور اللہ ہم سب کو 5 وقتی نمازی بنائے, قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے, روزے رکھنے والا بنائے, صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے والا بنائے, غریب و یتیموں محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے, اور حج عمرہ ہم سب کے لیے آسان کرے, اور اللہ ہم سب کو پکا سچا توبہ کرنے والا بنائے, اور ہم سب کے توبہ کو اللہ قبول فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ تو غفور رحیم ہے, رحیم و کریم ہے. اے اللہ ہم سب کی ہر چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دیجیے. بے شک آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے مالک. آمین ثم آمین. صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے, پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ تھوڑی نہیں, کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا, خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. پوائنٹ نمبر 7, وہ کہتے ہیں جی پہلے تو میں انجینئر صاحب کو سمجھدار سمجھتا تھا, اور واقعی انہوں نے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں کہا انجینئر صاحب بڑے ذہین ہیں لیکن اپنی ذہانت کو صحیح جگہ استعمال کریں, جزاک اللہ. لیکن انہوں نے کہا کہ اب میرا یہ بھی حسن ظن ختم ہو گیا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مینٹل ایشو ہے, ان کو مینٹلی اپ سیٹ ہیں. تو نہیں, یہ ہوتا ہے دنیا میں, ہر پاگل بندے کو دوسرے پاگل ہی نظر آتے ہیں, یہ نیچرل ہے. تو کہتے ہیں ان کو مینٹل ایشو ہے. تو اب میں وہ سمجھداری والا سرٹیفکیٹ بھی واپس لے رہا ہوں. میرے بھائی مجھے اپنی سمجھداری منوانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسکول سے لے کر انجینئرنگ یونیورسٹی تک ٹاپرز میں رہا ہوں الحمدللہ. اس کے بعد جب میری جاب ہوئی اس سلیکشن میں بھی میں ٹاپرز میں تھا, اور میں 19 گریڈ سے جب ریٹائرمنٹ میں نے لی اس وقت بھی الحمدللہ میں چھوٹی عمر میں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 37 ایئرس کی ایج میں 19 گریڈ میں پروموٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد 3 سال کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. تو میری سمجھداری کیا ہے وہ سب کو پتا ہے. البتہ آپ کے لیے دلیل یہ ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق میری وجہ سے ملی ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے پہلے آج تک اس پلانٹ ارتھ پہ کسی دیوبندی نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کو غلط نہیں کہا. یہ پہلا بندہ ہے جس نے کہا کہ معین الدین چشتی نے یہ غلط کام کیا اور ہم اسے ناجائز سمجھتے ہیں. یہ لفظ انہوں نے بولا, آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا نا. اب دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے؟ کس سمجھدار بندے نے تمہیں سمجھایا ہے کہ جو اشرف علی تھانوی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے گیا تھا, بیسیکلی ذہنی مریض وہ تھا. یہ سمجھداری تمہیں کہاں سے ملی؟ علماء دیوبند سے نہیں, علماء بریلی سے نہیں, کہاں سے؟ جہلم شریف سے. تو اب بتاؤ سمجھدار میں ہوں یا تمہارے بابے ہیں سمجھدار؟ تمہارے عقائد کی اصلاح جس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے اس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے بندہ. میرا خیال ہے تمہارے بزرگ جو ہے نا وہ مینٹلی سٹیبل نہیں تھے. اور دیکھو لوگ تو اپنے اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں, اور تم فرقوں والے کتنے بدبخت ہو, اپنے ابوں
اپنے باپوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو. یہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ابوں کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے. بچوں کی وجہ سے لوگ اٹھاتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیوز میں کہا کہ یہ لوگ مر کے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ جائیں گے. تو مر کے تو سارے اللہ کے پاس جاتے ہیں, یہ اس طرح کی بات کیوں کرتا ہے؟ اور یہ ہمیں کوئی لسٹ بنا کے دے دے کہ کس کس نے جنت میں جانا ہے. مفتی صاحب یہ تو آپ اور آپ کے بڑوں کے کام ہے کہ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں. میں تو آپ لوگوں کو چندے دیتا ہوں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے فرقے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, اپنے اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کرتوتوں کی سزا نہ بھگتیں بغیر حساب و کتاب کے, یا حساب و کتاب میں کامیاب ہو کر بغیر پھیرا لگائے جنت میں پہنچ جائیں. یہ ہمارا مشن ہے. تو میں نے تو کبھی آپ لوگوں کو جہنمی نہیں کہا, ورنہ میں آپ لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھوں. ہم نے کوئی چندہ بک لانچ نہیں کی, کوئی مسجد نہیں بنائی, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں. تو یہ گلا کرنا کہ ہم لسٹ دیں آپ کو, یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ میرا تکیہ کلام ہے کہ جب کوئی بندہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں یزیدیوں کو کہ تم دعا کرو کہ آخرت میں تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو اور ہمارا حسین ابن علی کے ساتھ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. حالانکہ یزید نے بھی مر کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے, حسین ابن علی نے بھی شہید ہو کے اللہ کے حضور ہی حاضری دینی قیامت کے دن. لیکن یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ کسی کا دماغ کھولا جائے. اس لیے ہم تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم نے مر کے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچنا ہے. یعنی جن بزرگوں کا تم جھوٹا دفاع کر رہے ہو نا, جہاں وہ ہے نا وہاں تم پہنچ جاؤ. وہ کہاں ہوں گے؟ یا جنت میں ہوں گے یا جہنم میں. اگر تم اپنے بزرگوں کے بارے میں کانفیڈنٹ ہو تو تمہیں تو آمین کہنا چاہیے. مثلا تم مجھے کہو کہ جی انجینئر صاحب مر کے حسین ابن علی کے پاس پہنچ جائیں, میں کہوں گا آمین. میں تو فخریہ کہوں گا, تمہیں بھی فخریہ کہنا چاہیے. مجھ سے کس چیز کا گلا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ گل بیچ کوئی اور ہے, تمہارا دل بھی بیچ میں تبدیل ہو چکا ہے, تمہیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ خراب ہو چکا ہے. لیکن وہی ایک بھرم جو فرقے کا رکھنا ہے, جس کے ساتھ چندے وابستہ ہیں, مسجدیں وابستہ ہیں, اس سے یہ لوگ باہر نہیں آ سک رہے. اور پھر دیکھیں یہ لوگ اور ان کے فرنٹ مین موٹیویشنل سپیکرز ہمیں کہتے ہیں جی رینڈ کارپوریشن ہے. انجینئر صاحب, رینڈ کارپوریشن تو وہ ہیں جنہوں نے دیوبند اور بریلی کے نام پہ 2 فرقے بنائے انڈیا کے شہروں پہ, اور پھر ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر دیا. میں نے اعلی حضرت سے کہا تھا کہ حسام الرحمان میں لکھیں کہ علماء دیوبند مرتد اور واجب القتل اور اسلام سے خارج ہے. یہ میں نے کروایا تھا یا رینڈ کارپوریشن نے کروایا تھا؟ بقول ان کے. میں تو کہتا ہوں شیطان کہتے چڑھے. اور اس کے جواب میں المحند علی المفند میں نے دیوبندیوں سے کہا تھا کہ احمد بریلوی کو اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر کہو, اور وہابی اہل حدیث کو تم کہو کہ یہ خوارج کی جماعت ہے, اور علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھو. میں نے تو نہیں کہا. میں نے تو اعلی حضرت سے نہیں کہا کہ احکام شریعت میں آپ یہ لکھیں کہ چاہے دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, قادیانی کافروں کو بھی ان کے ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا, اور یہ مرتد یعنی واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. میں نے تو اعلی حضرت کو نہیں کہا کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ دیوبند, اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہیں, یہ لکھو. اعلی حضرت خود لکھ کے گئے اپنی مرضی سے. اور دیکھو یہ آپس میں کس طرح اکٹھے ہوئے, ایک دوسرے کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے, اکٹھے بیٹھ کے KFC کھاتے ہیں رمضان نشریات میں. ہمیں کہتے ہیں بائیکاٹ کرو. کھانے کی ٹیبل کے اوپر اکٹھے ہیں, میرے خلاف بھی اکٹھے ہیں. تو یہ ساری سازشیں تو تمہارے بڑوں نے کی ہیں. اعلی حضرت نے ملفوظات اعلی حضرت میں دیوبند اور اہل حدیث کو ڈائریکٹ کافر لکھا ہے. کفار کی مسجدیں مثل گھر کے ہیں, اور کہا ان وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے, اور اذان کا بھی کوئی احترام نہیں, صرف اللہ کے نام پر عز و جل کہہ لیں اور دروشی پڑھ لیں رسول اللہ کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ورنہ ان کی اذان کا بھی کوئی احترام نہیں. وہ بابا جی نے تو ویڈیو میں کہہ دیا نا, چھڑ دے بابیاں دی اذان دا کے احترام, یہ تو سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں تے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی
چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے سلام ہے جی. میں کہتا ہوں خادم رضوی صاحب کی بخشش کے لیے یہ ایک کلپ ہی کافی ہو جائے گا, کیونکہ مجھے اب یہ منوانے کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی, میں صرف یہ کلپ لگا دیتا ہوں. تمہیں کیا سمجھ دینے, اور وہ بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے, وہ سوراں دے سور ہونا دیوبندیاں نو کیا ہے, اہل حدیث تے کسی کھاتے ہی نہیں نا. ہاں انہوں بیچارے کی اوقات ہی کوئی نہیں, کیونکہ اعلی حضرت وہابی جو ہے دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو ملا کے کہتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 9, اسی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ فضائل اعمال میں یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی شرکیہ واقعات ہیں, کوئی شرکیہ واقعات نہیں ہے. پہلے تو میں ان سے کہوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے آپ رابطہ کر لیں, انہوں نے تو اعلان برات کر دیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو تو پتہ چل گیا. اللہ کرے آپ تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں, تو طارق جمیل صاحب کو فضائل اعمال کے کیس میں تو اپنا بزرگ مان لیں. انہوں نے تو بتا دیا ہے کہ یہ فضائل اعمال نہیں ہے, فضول مال ہے. ہاں, ان کا یہ فضائل اعمال سے فضول مال کا سفر ہم نے طے کروایا. میں نے پوسٹ مارٹم کیا, 17 حوالے دیے فضائل اعمال کے. جب ہمارے جو بھائی ہیں نعیم بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے میرے بارے میں سٹیٹمنٹ دی تھی, تو میں نے ان کے پورے سلیبس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. لیکن مفتی صاحب کے لیے تبرکن میں بتا دیتا ہوں, کہتے ہیں شرکیہ واقعات, گمراہ کن واقعات فضائل اعمال میں نہیں لکھے ہوئے, تو میں نمونے کے طور پر 2 پیش کر دیتا ہوں. ایک تو شیخ قرطبی کے متھے مارا انہوں نے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک کوئی نوجوان تھا جسے کشف ہو جاتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں. تو کہتے ہیں جب میں نے اس کی مشہوری سنی, تو یہ نبی اسلام کی وفات کے 600 سال بعد کی بات ہے, یہ نہ سمجھے یہ کوئی صحابی ہیں کہ اس زمانے میں کوئی نبی اسلام نے کوئی وحی کے ذریعے بتا دیا. 600 سال بعد وہ کہتے ہیں میں اس نوجوان سے ملنے گیا, تو اس نے اچانک چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میری ماں کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دنیا میں بیٹھ کے جو حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کو نظر نہیں آیا, وہ ان کے بابوں کو نظر آتا ہے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے 70,000 دفعہ کلمہ ایک نصاب پڑھ کے رکھا ہوا تھا, میں نے دل ہی دل میں TCS کروا دیا اس کی ماں کو, یعنی سال ثواب. اچانک وہ خوش ہوا, اس نے کہا فرشتے میری ماں کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں, یعنی وہ TCS پہنچ گیا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے 2 رزلٹ نکلے. نمبر 1 کہ واقعی اسے کشف ہو جاتا تھا, اور دوسرا یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے TCS کر دیا جائے تو آپ جہنمی کو بھی جنت میں لے کے جا سکتے ہیں اس TCS اس سال ثواب کی برکت سے. آپ دیکھیں یہ اس طرح چیزیں کنفرم کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کوئی اس حوالے سے حدیث موجود ہے کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کسی کو TCS کروا دیں تو اس کو بخشوایا جا سکتا ہے, اور دنیا میں بیٹھ کے کوئی جہنم دیکھ سکتا ہے, جنت دیکھ سکتا ہے بغیر نبی کے دکھائے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا صحابی تھا مدعم, جو آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا. خیبر کے موقع پر اسے نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا, اور صحابہ نے بھی کہا کہ اسے شہادت مبارک. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم شہادت مبارک کہہ رہے ہو, اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے صرف ایک چادر مال غنیمت سے چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے, جو حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کو نظر نہیں آئی, نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید سے نظر آئی, یا اس نوجوان کو جو شیخ قرطبی نے دیکھا تھا وہ دیکھ سکتا ہے. اور لے جاؤ بابے دبو انہوں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے, کسی نے اگر ایک رسی کا ٹکڑا بھی بے قیمت سمجھ کر رکھ لیا تھا وہ بھی جمع کروایا کہ کہیں یہ ہمارے عذاب میں اضافے کا سبب نہ بن جائے, ولیعوذ باللہ تعالی. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, رک گئے, فرمایا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, صحابہ کو نظر نہیں آیا. ایک ٹہنی توڑی, 2 ٹکڑے کیے, دونوں قبروں پہ لگائے, دعا فرمائی, آپ نے فرمایا اس کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا خچر بدک گیا, آپ رک گئے, کیونکہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی دکھاتا ہے جو انسانوں اور جنوں سے پوشیدہ ہے. آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ کرام نے پناہ مانگی,
اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. پھر نبی علیہ السلام نے جو جملے بولے نا وہ ان کا عقیدہ کلیئر کرنے کے لیے کافی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے. دکھانا تو چھوڑ دیں جی، وہ تو کیپیسٹی نہیں کسی کی، لیکن مجھے خطرہ ہوا کہ وہ صرف آواز بھی سن لی نا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. صحابہ کرام تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات، سن بھی نہ سکیں، اور تمہارے بابے یہاں بیٹھ کے جہنم اور جنت دیکھ لیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب دیوبندیوں کو بریلویوں کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب آپ کی پوڈ کاسٹ نے ثابت کر دیا کہ دو صوفی ہو اکو کو جو ایک نے میک اپ کیتے اسی میں گرم تولیہ پھیر کے میک اپ لا دیتا ہوں، پتہ لگا دو جوڑواں پہنا نے دیوبند بریلوی. انہوں نے میک اپ کیا ہوا تھا نا بریلویوں سے الگ دکھنے کے لیے، میں نے گرم تولیہ پھیر دیا. یہ نبیوں کی شان ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چنتا ہے، ان کو غیب کی خبریں دیتا ہے. تم نے علم غیب کو اپنے بابوں کے حق میں مان لیا. نبی کے حق میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم وہ علم غیب مانتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کے ذریعے بتاتا ہے. تم مطلقاً اپنے بابوں کے لیے کلیم، پھر کہتے جی اللہ دکھا دیتا، وہ چھڑ دو، اللہ دکھا دیتا، خدا دے واسطے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دو. صحابہ کرام کو تو اللہ نے نہیں دکھایا کہ جن کو دنیا کا امام بنانا تھا اور تمہارے بزرگ جو چندوں کے اوپر پلتے رہے ان کو دکھانا تھا، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. دوسرا واقعہ اسی فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. تقی عثمانی صاحب نے بھی جناب درس حدیث کے اینڈ پہ یہ واقعہ سنایا ہے. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. اب مجھے بتائیں یہ درس حدیث ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے تارج میر صاحب نے بھی کہا ہاں ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ ان کا جی وہ حدیث موجود ہے، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور ایک کہانی شریف ہے بھائی، یہ جامع ترمذی میں ہے، جعلی روایت ہے، جعلی روایتوں سے. پھر کہتے ہیں جی ہم ضعیف حدیثیں جو ہے نا وہ فضائل میں بیان کرتے ہیں، تم تو عقائد میں بیان کر رہے ہو کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. اور تقی عثمانی صاحب سے بلنڈر کتنا بڑا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے کہ یہ چوری کا گناہ ہے، یہ بدکاری کا ہے، یہ غیبت کا ہے. سارے کبیرہ گناہ انہوں نے گنوا دیے. حالانکہ مسلم شریف میں واضح موجود ہے کہ وضو کرنے سے گناہ کبیرہ نہیں دھلتے، چھوٹے گناہ دھلتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں حدیثیں روایت کی ہیں، گناہ دھلنے والی بھی اور صغیرہ گناہ دھلنے والی بھی. اور الگ سے بھی صحیح مسلم ایک تیسری حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو نماز چھوڑنا ہی خود کبیرہ گناہ ہے، تو نماز چھوڑنے سے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ یا ایک رمضان سے دوسرا رمضان گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا. کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں جی گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے، گناہ جو دھلتے ہیں نا وہ بھی چھوٹے ہیں، لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ گیا، وہ کبیرہ گناہ گنوا رہے ہیں. کتنی بڑی ٹیکنیکل خرابی ہے دیکھیں واقعہ بیان کرنے میں. کہانی شریف ہے بھائی، اس طرح کوئی کسی کو نظر نہیں آتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات تم میں کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور وہ دلائل ایسے رکھتا ہے کہ میں فیصلہ اس کے حق میں کر دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، میں تو شواہد کے اوپر فیصلہ کرتا ہوں. اگر میں نے بھی تمہارے حق میں فیصلہ کیا اور تم نے چرب زبانی سے کام لیا تھا تو اللہ کے نبی
کے دربار سے بھی تم آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہو. اگرچہ نبی کا فیصلہ تمہارے حق میں ہے لیکن وہ بھی تمہارے لیے آگ ہی ثابت ہوگا اگر تم جھوٹے ہو تو. تا وقت کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دے, ادروائز نبی علیہ السلام کو بھی شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا. یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے گناہ دھلتے ہوئے ان کو نظر آ جاتے ہیں. اور پھر بخاری مسلم میں جو وہ حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک گناہگار شخص کو اپنے قریب کرے گا اور مجمع سے اوٹ میں کر لے گا, اور اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں یہ گناہ تو نے کیا, کہے گا یا اللہ کیا, لیکن یہ پردے میں بات ہو رہی ہے عوام کے سامنے نہیں. دوسرا تیسرا اتنے گناہ جب اللہ تعالیٰ گنوائے گا نا تو وہ شخص گمان کرے گا میں مارا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا نا, جا آج بھی پردہ رکھتا ہوں. جو اللہ اپنی مخلوق کے گناہوں پر پردہ رکھنے والا ہے وہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا, اور گناہ بھی وہ جو دھل سکتے ہی نہیں ہے بغیر توبہ کے, یعنی کہ کبیرہ گناہ. کہانی شریف یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے, میں آپ کو بتاؤں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ام العلا سلام اللہ علیہا وہ کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون ایک بوڑھے صحابی تھے تو میں ان کی خدمت کرتی تھی. وہ فوت ہو گئے تو نبی علیہ السلام ان کی میت پر آئے تو میں نے نا نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کہا کہ اے عثمان تیرے لیے اللہ کے حضور اعلی مقام ہے, تجھے مبارک ہو. نبی علیہ السلام پاس کھڑے, آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ کے حضور اس کے لیے اعلی مقام ہے؟ ہوئے 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 ہوئے, آپ امیجن کریں ایک بندہ وہاں قصیدے پڑھ رہا ہے اور اللہ کے نبی اس سے پوچھ رہے کہ تنو کی نے دسیا ہے, تو اس بندے کی کیا حالت ہوئی ہوگی, اور ہو بھی وہ فیمیل ام العلا. اس پہ نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولا, آپ نے فرمایا اللہ کی قسم حالانکہ میں اللہ کے رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو. ام العلا کہتی ہیں کہ اس کے بعد کبھی کسی کے مرنے پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اسیدہ جنتی ہے, مجھے کیا پتا. پھر کچھ دنوں کے بعد ام العلا نے خواب دیکھا, اور خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, بخاری مسلم میں آیا, جبکہ نبی علیہ السلام اس کی تصدیق بھی کر دیں. ایک پانی کا چشمہ دیکھا عثمان بن مظعون کا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے, یعنی وہ الحمدللہ اس کے ساتھ ہو گیا. لیکن اس سے پہلے جو اسیسمنٹ تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا. اور یہ جملہ بعض لوگوں کو تلخ لگے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے نہیں پتا کہ کل کو میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. اس سے مراد آپ کی آخرت کا نہیں ہے, یعنی دنیا میں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, کب آپ کو فتوحات نصیب ہونی ہے, کب آپ پہ مشکل وقت آنا ہے, کب آپ کے اوپر آسان وقت آنا ہے, اس اعتبار سے. اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے سورۃ الاحقاف کی, کہ نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ آیت بھی ہے قرآن کی, سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 9 ہے. مراد یہ کہ مجھے نہیں پتا کب تم پر عذاب آئے گا, یا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا, میری زندگی میں آئے گا یا اس کے بعد آئے گا, یا فتح مکہ پہ معافی ہو جائے گی, اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا. ان سارے دلائل کو رکھتے ہوئے اب مجھے بتائیں میں یہ کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے, مسلمان تھے, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں لکھی ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, اور جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جو اپنے نبی کے وفادار بابے ہیں نا, امام بخاری امام مسلم, یہ ہمارے سروں کا تاج ہے. تمہارے بابوں کو ہم کبھی بھی وہ رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے.